रसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल के आने पर तरतीब तब्दील कर दी। तरतीब ये थी कि जिब्राइल आते, कुरान पढ़ते, हुजूर तक आयात उतारते, अल्लाह का पैगाम पहुंचाते और चले जाते। हुजूर सुनते रहते। लेकिन आज तरतीब बदली। क्या तरतीब बनाई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरतीब ये बनाई, दिल में सोचा कि जिब्राइल आता है, पढ़ के चला जाता है, अगर इसके पढ़ने के दौरान मैं भी दोहराई करना शुरू कर दूं तो बड़ा जल्दी जल्दी याद हो जाए और जल्दी जल्दी अगली उम्मत तक कुरान पहुंच जाए। तो अपने दिल में तय किया कि बस ठीक है, आज जब जिब्राइल आएगा इसके कंप्लीट करने का मैं इंतजार नहीं करूंगा, इसके मुकम्मल करने का वेट करने की जरूरत नहीं है, बस ये भी दोहराता रहेगा, मैं भी साथ दोहराता रहूं। तो सूरत क़यामा रकू नंबर पहला है, सूरत का पहला रकू है, पारा नंबर 29 है। हुजूर पाक ने यही फरमाया। तो जैसे हुजूर ने पढ़ा, रब्बे करीम ने जिब्राइल पाक को हुक्म दिया, अब आयत ये उतार दे। जो पढ़ रहे थे वो कोई और है, जो उतरी है वो कोई और है। वो क्या है? फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिह। तवज्जो रखना। फरमाया महबूबम ये काम मत फरमाइए, ये काम मत फरमाइए कि जिब्राइल भी पढ़े आप भी पढ़े। अब सवाल उठता है, हुजूर पाक बेसलेस तो नहीं पढ़ रहे, बिला वजह तो नहीं पढ़ रहे, वजह है, रीजन है, सबब है, बुनियाद है कि यार याद हो जाए, अगली नस्लों तक जाए। तवज्जो तवज्जो, मैं बिल्कुल जवाब के करीब पहुंच चुका हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर वजह के तो नहीं पढ़ रहे। रब ने जवाब दिया एक ही लफ्ज में, फरमाया लितअजल बिह। ये लाम तालीलिया है, रीजनेबल लाम, वजह बता रही है। फरमाया महबूबम हमें पता है आप जल्दी क्यों कर रहे हैं, हमारे इल्म में है आप ये काम क्यों कर रहे हैं, हमें मालूम है, हम जानते हैं आप ये काम इसलिए कर रहे हैं ताकि अगली नस्लों तक कुरान जल्दी जल्दी पहुंचे। महबूबम फिक्र की जरूरत नहीं है। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना फैज़ा क़रअनाहु फत्तबि' कुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। महबूबम हम 3 काम आपको बता रहे हैं। ये कुरान जमा कैसे होगा, पढ़ा कैसे जाएगा, और इस कुरान की इत्तिबा आप करके आगे हम बयान कैसे करवाएंगे, ये आपके अल्लाह की जिम्मेदारी है, आपकी नहीं है। ये तसल्ली की आयत उतरी, इन्ना अलैना बयाना, पढ़वाएंगे भी हम, जमअहु व कुरआना, इकट्ठा भी हम करवाएंगे, फैलाएंगे भी हम। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने पढ़ना रोक दिया। फरमाया अब जिब्राइल मुकम्मल करेगा, बाद में पढ़ेंगे। अब तवज्जो रखना, जो नबी के दिल में कुढ़न थी कि ये कुरान अगली नस्लों तक जाए, इसीलिए जल्दी की, तो रब ने आयत उतारी कि जिम्मेदारी मेरी है। अब सुनो, उलमा मदरसे में बैठे हैं, मस्जिद में बैठे हैं, मकातब खोले हुए हैं, एक वजह से। लोगों आओ अपने बच्चों के सीनों को खुशकिस्मत कर लो, ये वैकेंसीज खाली हैं। अल्लाह ने खुशकिस्मत सीनों के जरिए कुरान आगे फैलाना है। हुजूर पाक की तसल्ली के लिए आयत उतर गई थी, अब कौन खुशकिस्मत है जो अपने बच्चों को पेश करे पढ़ने के लिए। ये तो है ही खुशकिस्मत, बैठे हैं कुरान पढ़ाने के लिए। इन मौलवियों के सीने में हुजूर की कुढ़न का असर है, हुजूर पाक के दर्द दिल की वजह है। इसीलिए ये अपने सीने पढ़ाने के लिए और शागिर्द अपने सीने पढ़ने के लिए पेश कर रहे हैं। वरना क्या जरूरत थी बैठने की, क्या जरूरत थी, क्या बुनियाद है? अल्लाह ने जिम्मेदारी ली है, अल्लाह ही करेगा। जी नहीं, जैसे रिज्क की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, पर हम कमाते जरूर हैं, दुकान जरूर खोलते हैं, तिजारत जरूर करते हैं। क्यों? हालांकि हम जानते हैं हिफाजत रिज्क की अल्लाह करेगा। हम कहते हैं नहीं, हम जिम्मेदारी अल्लाह की अपने हाथों पूरी करेंगे, हम कमाएंगे, अल्लाह की जिम्मेदारी पूरी होगी। तो भाइयों, तुम अपनी औलाद मदरसे भेजोगे, अल्लाह की जिम्मेदारी कुरान फैलाने की पूरी होगी। अब मैं एक जुमला समझाने के लिए कहता हूँ। ये मस्जिद का एक सफ है, अगर ऐलान हो जाए कि ये अल्लाह की घर की सफ है, साथ ही कोई खरीद के देना चाहे तो बड़ा सवाब का काम है, ये ऐलान हो जाए और एक बंदा बैठ के कहे कि भाई मोतवल्ली जाने और सफ जाने, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो उसको क्या कहा जाएगा कि भाई मस्जिद की सफ तो आ जाएगी, किसी अल्लाह वाले ने खरीद के दे देनी। हम चाहते हैं
تیرا مال بھی بابرکت ہو اور اس میں شامل ہو جائے. ہم چاہتے ہیں کہ تیرا پیسہ، تیری جان، تیرا مال، تیرا وقت اتنا قیمتی ہو کہ جو اللہ کے لیے لگے، رسول اللہ کے لیے لگے، دین کے لیے لگے، شریعت کے لیے لگے، ایمان و ایقان و احسان کے لیے لگے. تو بھائیو، قرآن پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کس کا سینہ چاہیے. یہ تو اللہ کا انتخاب ہے. جس کے سینے کو رب خوش قسمت بنائے، جس کی اولاد کو رب خوش نصیب بنائے، وہ قرآن پڑھ کے آگے پھیلا دے. ہم چاہتے ہیں ہر بندے کی اولاد خوش قسمت بن جائے. اور اگر علماء بازاروں میں بیٹھے ہوں، علماء تجارت میں مصروف ہوں، تو پھر بتاؤ یہ دین کی خدمت کون کرے گا؟ تبھی تو قرآن کریم نے چوتھے پارے نے دوسرے صفحے پہ ہمیں بتایا ہے فَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. ایک جماعت طے کر لو جو نیکی کا کام کرے. ایک جماعت کے لیے طے ہونا چاہیے. اور پھر قرآن کریم نے یہی بات بتائی ہے کہ یاد رکھیں، ایک جماعت، ایک گروہ وہ لوگ ہو وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. وہ قوم اتنی علم میں مضبوط ہو، شریعت میں اتنی مضبوط ہو کہ جب لوگ ان سے دین پوچھنے آئے تو وہ ان کی دینی اور شرعی رہنمائی کر سکیں. یہ رب نے حکم دیا. علماء اس حکم کی وجہ سے خود کو مدرسوں میں بٹھا بیٹھے ہیں. ورنہ مولوی کا عقل کوئی کم نہیں ہے. وہ دکانداروں کے ساتھ بیٹھ کے دکانداری کرے تو بڑے بڑوں کی تجارت کو مات دے دے. کوئی مجال ہے؟ عالم کے دماغ میں 6666 کم و بیش آیات آ سکتی ہیں، نبی کی ہزاروں حدیثیں آ سکتی ہیں، سندات وہ حفظ کر سکتا ہے، مسائل وہ حفظ کر سکتا ہے، اور وہ زبانیں یوں کمپیوٹر کی طرح بنا سکتا ہے. اس سے 2-4 دکانیں نہیں سنبھالی جاتی. ایسا نہیں ہے. یہ باصلاحیت لوگ ہیں، یہ بے صلاحیت لوگ نہیں ہیں. یہ باضمیر لوگ ہیں، بے ضمیر لوگ نہیں ہیں. یہ با ہمت قوم ہے، یہ بے ہمت قوم نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو مصلی پہ آگے ٹھہرتے ہیں. اگر یہ امام نہ ہو تو تیری ایک نماز ایک ہی رہے گی. یہ امام ہوگا جو یہاں ٹھہرے گا تو تیری ایک نماز کو 27 گنا بڑھا دے گا. یہ امام ہے. حدیث میں نہیں ہے ب27 درجہ. حضور پاک نے فرمایا، حضرت ابن عمر کی روایت صحیحین کی رضی اللہ عنہما، فرمایا نماز با جماعت جامع مسجد میں پڑھو تو 27 گنا ایک نماز کا ثواب ہے. یہ اس بوریا نشین کی وجہ سے اور جو آگے ٹھہرا ہے. آج لوگ علماء پہ بات کرتے ہیں کہ مولوی نے کیا کیا ہے. میں کہتا ہوں اگر مولوی نہ ہوتے نا، بچوں یاد رکھ، تیرا نکاح تیری امی سے تیرے ابا کے ساتھ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج کوئی حالات نہیں، میں ہنسنے کے لیے نہیں، درد دل سنانے کے لیے بات کر رہا ہوں، میں سنجیدگی میں بات سمجھا رہا ہوں. اگر علماء نکاح نہ پڑھاتے نا، یاد رکھنا، پھر اپنے آپ کو حلالی کون کہتا؟ ثبوت نسب کہاں سے ہوتا؟ گواہ کی شرائط کہاں سے ہوتی؟ اور سنیں، اگر یہ اللہ والے نہ ہوتے تو ہمارے کان میں اذان اور ہمارے کان میں اقامت کون کہتا؟ آج امت کے بڑے بڑوں کا یہ حال ہے، لوگوں کو قل ہو اللہ پڑھنی نہیں آتی. بڑے بڑوں کو قل ہو اللہ نہیں آتی، دوسری تیسری بار کہا جائے تو پھر بھی غلط پڑھتے ہیں. بسم اللہ نہیں آتی. ایک شخص نے میرے سامنے ایک دن علماء کے خلاف بات کی. میں نے اسے کہا یار تمہیں قرآن آتا ہے؟ کہتے جی آتا ہے. میں نے کہا 2-3 آیات تو سنا لو جہاں سے مرضی آئے. مجھے یقین تھا کہ اس بندے کو قرآن نہیں آتا، ورنہ قرآن آئے تو یہ اس طرح اپنے منہ سے اول فول نہیں بکے گا. کوہاٹ کے غیوروں اب سنو، اس نے سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھا. حضرات آپ حیران ہوں گے، اس نے اعوذ باللہ بھی غلط پڑھا. کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں نے پھر پوچھا، میں نے کہا شاید میں غلط سمجھ گیا ہوں کہ نرجیم ہے یا نروجیم ہے. تو کہ نروجیم. میں نے کہا بھائی آپ کیا پڑھتے ہیں، یہاں را پڑھتے ہیں یا واؤ پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں واؤ پڑھتا ہوں. میں نے کہا کس سے قرآن پڑھا ہے؟ کہتے ہیں محلے کی ایک بیبے جی پڑھاتی تھی اس سے پڑھا ہے. میں نے کہا میں حیران ہوں، بیالوجی، کیمسٹری، فزکس، میتھ، ڈبل میتھ اسٹیٹ، انگلش، یہ چیزیں پڑھنے کے لیے تو آپ کوئی کوالیفائڈ ڈین ڈھونڈتے ہیں، بڑا بڑا کوئی پروفیسر اور ادھر ادھر کا پڑھا ہوا ڈھونڈتے ہیں. اور قرآن رب کی کتاب ہے، یہ بیبے جی تمہیں پڑھائے گی اور تمہیں کوئی اتھینٹک بندہ نہیں ملا. میں نے کہا تو اس قابل ہے، واقعی تو علماء کو گالیاں دے. تو میرے دوستو، یہ بوریا نشین دین پھیلانے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ حضور کی اس قرآن کی وجہ سے بیٹھے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے پیغمبر کی دعائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں میں سناؤں حیران ہو جاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا للعالم یستغفر له
فرمایا ایمان والے عالم کے لیے استغفار کرتی ہیں حتی الحیتان فی جوف الماء، پانی کے اندر مچھلی تیر رہی ہوتی ہے لیکن عالم کی مغفرت کی دعا کر رہی ہوتی ہے۔ جو عالم کسی درخت کے نیچے سے گزرتا ہے وہ درخت دوسرے درختوں پہ فخر کرتا ہے کہ میرے نیچے سے نبی کا وارث گزرا ہے۔ اور خدا کے بندے، حضور پاک نے فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ، فرمایا جیسے نبی اور امت کا فرق ہوتا ہے ایسے ختم نبوت تو ہو چکی ہے پر عالم اور غیر عالم کا اتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ میرے نبی نے فرمایا، یہ میں کوئی ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا، کوئی عمران سیریز کے واقعات نہیں سنا رہا، کوئی جنگ اخبار جہاں کی صفحات نہیں پڑھ رہا، کوہاٹ کے غیوروں میں اس نبی کا فرمان پڑھ رہا ہوں جس کی سفارش اللہ آپ کو بھی دے، قیامت میں ہمیں بھی دے۔ میں اس نبی کی بات پڑھ رہا ہوں۔